یہ حال کہہ رہا تھا ہمیں اپنے اللہ ہی کو نہیں پہچانا، ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی معرفت نہیں ہے. پھر پتہ چلتا کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں. اور کفار مکہ سمجھتے تھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب سمجھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا مطلب سمجھ لیا ہاجرہ نے، اس کا مطلب سمجھ لیا اسماعیل علیہ السلام نے. اب غور کرو، ابھی تو یہ حج کے ایام ہیں، غور کرو، ایک عورت کو شیر خان بچے کے ایک اتنے بے اس صحرا میں چھوڑا جاتا ہے. میں یہاں کیا کروں؟ تو اللہ کا حکم، بس ایک لفظ ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے اللہ کا حکم. اب ہاجرہ کو اللہ کی کیا پہچان ہے، اللہ کی کیا معرفت ہے، اللہ کا کیا یہ ہے. اچھا اللہ نے بس جاؤ، آپ جاؤ، پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں. یہ ہم اگر اس پر غور کریں گے وہ منظر سامنے لائیں گے کہ عرب کے اس تپتے ریگستان میں جہاں کوئی بستی نہیں، پرندہ نہیں، چرندہ نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ایک عورت کتنی کمزور ہوتی ہے اور شیر کا بچہ اب صرف ایک لفظ سنتی ہے اللہ کا حکم، بس پورے طرح سے لڑ گئی. اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے، تلوار اٹھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب جان کیا اللہ کا حکم، ہاں بالکل اللہ کا حکم. ہم اللہ کو کیا سمجھیں، ہم اللہ کو کیا پہچانے، ہمارا تعلق مولا سے کیا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ جو ہے قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو کیا فرمایا کہ یعنی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب. تو اب اس میں یہ جو قلب ہے ایک ابو الحسن بن محمد ایک بزرگ گزرے ہیں، اور وہ کیا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں. من وقت آدم الى قیام الساعة الناس يقولون القلب والقلب. من وقت آدم الى قیام الساعة الناس يقولون وانا احب ان ارى رجلا يصف الى شق القلب او كيف القلب فلا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک لوگ قلب 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 کہتے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے کوئی میں دیکھتا ایسا شخص جو قلب کو جانتا. ہمارے دادا بزرگ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیا نصیب کیا تھا، فرمایا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ مدرسوں کی زبان میں قافیہ تک پڑھے تھے شاید، یعنی تیسری چوتھی کا یہ اصطلاحی علم. تو فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے 4 علوم نصیب کیے ہیں. اللہ نے مجھے قلب، روح، تقدیر اور بھی چوتھا، اور اگر میں اس وقت بتاؤں گا تو بہتوں کو کنفیوژن ہوگا، اس لیے اس کو روک لیتا ہوں. تو روح المعانی نے جو مشہور علامہ آلوسی کی تفسیر ہے لکھا یہ قلب آخر ہے کیا. القلب وهو مشرق لطیفہ الانسانیہ ويطلق على نفس لطیفہ نورانیہ الربانیہ العالمہ
التي هي محبة الانوار الہیت سمجھانی کہ ایک لطیفہ ہے یہ قلب، یہ دل کو، یہ جو چار خانے کے دل کو، یہ اس کو نہیں کہتے، یہ جگہ ہے محل قلب، یہ جگہ ہے، ہاں یہ جگہ ہے محل قلب، اسی دل کو نہیں کہتے۔ جیسے بہت لوگوں نے اور کچھ لوگ جو کم کج فہم تھے ان کے ایمان میں بھی ان سے بڑا نقصان ہو گیا کہ قرآن نے یہ قلب اسلام کہتا ہے، ہم نے انسان کو چیرا پھاڑا، وہاں دیکھا ایک گوشت کا یہ ٹکڑا ہے، اس میں چار کھانے اور یوں کرتا ہے اور خون کو، اب اس میں سمجھنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی، اس پر تالے کہاں سے لگے؟ اصل میں قلب کی حقیقت کو نہ سمجھے، اصل میں وہ لوگ قلب کی حقیقت کو نہ سمجھے کہ یہ اللہ جل شانہ کے انوار سمدانیہ الہیہ سمدانیہ کا محبت ہے، یعنی اترنے کی جگہ، حبوط دلچسپی وہاں سے یہاں ابھی والے دیر مجھے پڑھ لیں گے جی۔ اور آگے سنو، وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا وَبِهَا يَسْتَعِيدُ الْكِتَابِ الْأَوَامِرُ وَاجْتِنَابِ الزَّوَاجِرِ، اسی سے انسان ہوتا ہے، اسی سے انسان۔ تو بچوں کیا سمجھے، اسی سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں تو کیا ہوا؟ حیوان ہی رہ گیا، حیوان رہ نہیں رہا، جو انسان نہیں ہو گیا حیوان۔ وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا، ہاں اس سے انسان بنتا ہے، اس سے انسان بنتا ہے، حقیقی انسان۔ کیوں؟ ایک مشہور یہ جو قول ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مجھے جمشید صاحب سے اور عمر صاحب سے میں کہوں گا کہ اس کی محدثانہ تحقیق کریں تو یہ حدیث قدسی اس کے محدثین کے ہاں کیا درجہ ہے؟ لا یسعنی السماوات والارض، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں زمین و آسمان انہوں نے مجھے نہیں سمایا، یہ مجھے نہیں سما سکتے، ولیکن یسعنی قلب المومن، لیکن میں اگر کسی چیز نے مجھے سما سکا وہ مومن کا قلب ہے۔ لا یسعنی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان یہ مجھے نہیں سما سکے۔ ویسے قرآن نے تو پہلے ہی کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اِنَّا عَرَضْنَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پہاڑوں نے انکار کیا، آسمان اور زمین نے، وہ اشفق نے ڈر گئے، وہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اب کہا کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اب یہ ظلومًا جہولا اللہ نے توفیق دی تو اس کی تشریح کسی وقت اگر ممکن ہوئی تو کہ اس کو ظلومًا جہولا کیوں کہا گیا، یا یہی اس کی یعنی صفت ناقصہ ہے یا یہ بھی اس کا ایک کمال ہے، اس انسان کو ظلومًا جہولا کیوں کہا گیا؟ ادھر سے تو یہ قرآن کو وحملہ الانسان، اب یہ سبقت اس میں رکھی گئی تو آگے اس کو کہا گیا ظلومًا جہولا۔ اب یہ ظالم کس چیز سے رہا ہوا اور جاہل کس چیز سے ہوا؟ تو یہاں جو فرمایا
وَيَسَعَنِي لَا يَسَعَنِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَكِنْ يَسَعَنِي قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. اب اس مومن کے قلب کی وسعت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ مومن کے قلب کی وسعت کا آپ کیا سمجھے؟ آپ سمجھے یہ بزرگ لوگ، یہ اللہ والے اور اللہ کے چاہنے والے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے کوئی دیوانے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے. کیا تھے؟ بادشاہ تھے، اور اپنی بادشاہت میں مگن ہیں. تو اللہ کی طرف سے ہوا ہدایت کا فیصلہ. تو محل میں دیکھ رہا ہوں، محل بادشاہ کے محل کے اوپر سے کچلنے کی آواز آئی. تو اب یہ کون ہے؟ بادشاہ کے محل کے اوپر کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو دیکھا تو دو شخص محل میں داخل ہو گئے. تو آپ ہی لوگ تھے اوپر؟ جی ہاں. تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا دیوانہ تو نہیں ہو، بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر اونٹ ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ تو دیوانہ نہیں ہو، اس محل کی گدی پر خدا کو ڈھونڈ رہے ہو. تین تو دیوانہ ہو. تو دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور پھر اللہ کو ڈھونڈنے نکل گئے. پھر ایک بار وزیر نے دیکھا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور پھٹا کپڑا اس میں مرمت کر رہے ہیں. تو وزیر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بادشاہ سلامت، کیا اپنا حال کیا، ہم اب بھی خادم ہیں آپ کے. اور یہ سوئی ہاتھ میں تھی، یہ سوئی اٹھائی اور اس دریا میں ڈال دی. کہا اپنی ساری فوج اور سلطنت کو لاؤ، مجھے یہ سوئی نکال کر دو. بادشاہ سلامت سب کر سکتے ہیں لیکن یہ کہاں سے ہو سکتا؟ تو اللہ سے دعا کی، اللہ سے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ سے دعا کی تو اس دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں اور ان کی اس میں ایک ایک سونے کی سوئی. تو مجھے ان سے کیا کرنا؟ مجھے اپنی سوئی دے دو. سونے کی سوئی کو کیا کرنا؟ تو ایک مچھلی آئی اللہ کے حکم سے اور ان کے یعنی پائے مبارک کے نیچے وہ اس کی سوئی ڈال دی. پھر جو جملہ کہا ہے ابراہیم بن ادہم نے، وہی جملہ اصل میں کہنے کا غرض. ابراہیم بن ادہم نے کہا اس وزیر سے، وہ سلطنت چھوڑ کر، وہ سلطنت اللہ نے جو سلطنت ابراہیم کو دے دی، اگر دنیا کے سلاطین عالم کو پتہ چلے واللہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ والے اپنے اندر کیا رکھتے ہیں، یہ کیا دولت لیے پھرے بیٹھے ہیں. نہ پوچھ ان خلق پوچھوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کیا کرتی ہے اندر بیٹھتی ہے زیادہ، دیکھ باہر کتنا سہانا موسم ہے، کتنا نظارہ ہے. کسے کہا؟ رابعہ سے. اور رابعہ کہا مجھے اندر کے نظارے سے فرصت نہیں ملتی، جب ملے گی پھر باہر دیکھوں. مجھے اندر کے نظارے سے فرصت نہیں ملتی، جب ملے گی پھر دیکھوں. تو باہر سارا نقلی ہے ارشاد، اندر اصلی ہے. مت دھوکہ کھا جا، میری بات سمجھ جا، دھوکہ مت کھا. یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں ہم وہ نکلے میرے دل ظلمت خانے دل کے مدینوں میں. جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے
میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، تو کہاں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟